السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 تا 133 شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود، اضعافا، مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر، دگنا، واتقوا، اور ڈرو، اللہ سے، لعلکم، شاید کہ تم، تفلحون، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا، اور ڈرو، النار، آگ سے، التی، جو، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم، شاید کہ تم، ترحمون، رحم کیے جاؤ۔ وسارعوا، اور دوڑو، جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضھا، جس کا عرض، جس کی چوڑائی، السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا، جس کے درمیان میں غزوہ بدر کا بھی ذکر آ گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک دم سے ٹاپک چینج ہو گیا ہے، ربا کا ٹاپک شروع ہو گیا ہے۔ ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں، اردو میں ہم سود کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں۔ ربا یا ربو مطلب بڑھوتری، بڑھنا، اضافہ کرنا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا، مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر، دگنا تگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو غزوہ احد میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی تھی بظاہر، جس میں انہوں نے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جو پہاڑی پہ دستہ مقرر کیا تھا حفاظت کے لیے، کہ وہاں سے تم لوگوں نے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جب دیکھا مجاہدین نے کہ جو نیچے والے مجاہدین ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے ہیں، جب فتح حاصل ہو گئی تھی غزوہ احد میں، تو وہ اچانک پھر فتح جو تھی شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، اس وجہ سے کہ اوپر والوں نے وہ پہاڑی کا وہ درہ چھوڑ دیا اور پیچھے سے دشمن حملہ آور ہوا اس پہاڑی کی طرف سے، اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، 70 لوگ شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ تو جب یہ مال کی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ نیچے اتر آئے تھے، وہ جہاں پہ وہ حفاظتی دستہ موجود تھا، وہ حفاظتی دستہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اتر آیا تھا، وہ جگہ خالی کر دی تھی اور وہاں سے دشمن آ گیا تھا پیچھے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مال کی محبت ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا۔ جیسے کہتے ہیں نا، جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس پر چوٹ لگائی جاتی ہے، تو اس وقت مسلمان شدید غم کی حالت میں تھے اور مشکل میں تھے، تو ان کو اہم ترین بات سمجھائی گئی کہ اے ایمان والو، تم سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، یعنی اپنے دل سے پیسے کی، دولت کی محبت نکال دو۔ اگر دولت کی، پیسے کی محبت نہ ہوتی تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے نیچے نہ اترتے، اور نہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہوتا، اور نہ اتنا نقصان اٹھانا پڑتا۔ یہ ایک بظاہر چیز ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں
کیا ایمان والو تم سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو سود کی ممانعت اس آیت میں آئی ہے، اور یہ آیت سود کی ممانعت کے ضمن میں سب سے پہلی آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو آئی یہ سورہ آل عمران میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سود کی حرمت میں یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد ہم نے تفصیل سے سورہ بقرہ میں سود کے بارے میں آیتیں پڑھی بھی ہیں اور اس کو سمجھا بھی ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ جو سود کھاتا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا سود کھانے سے، تو اسے جب لوگ منع نہیں ہوتے، مطلب یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کافروں کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کے لیے آگ تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو اطاعت اللہ کی اور رسول کی اطاعت کے بغیر تو دین مکمل ہی نہیں ہے۔ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر دین میں داخل ہو گئے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ گئے ہیں۔ اب اس سے تو روگردانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں مسلمانوں سے غلطی ہوئی۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چاہے جان چلی جائے وہ پہاڑی نہیں چھوڑنی تم لوگوں نے، کیونکہ ادھر سے دشمن کے آنے کا خدشہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اس بات کو بھلا دیا۔ انہوں نے کہا جہاں سارے مسلمان فری ہو گئے، مال اکٹھا کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی عقل دوڑائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی ہوئی ان سے۔ اس وجہ سے اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ تو دنیاوی نقصان تھا، اخروی نقصان تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے اوپر بتا بھی دیا کہ کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے، نعوذ باللہ، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں تیسرا حکم دیا۔ پہلا حکم تھا کہ سود نہ کھاؤ، دوسرا حکم تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تیسرا حکم اب آیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم انہی پر کیا جائے گا جو اللہ اور رسول کے اطاعت گزار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، کیونکہ اسلام تو نام ہی فرما برداری کا ہے۔ اللہ رسول کے احکامات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا اور ان پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر اسلام لانے کے بعد ہم اپنی مرضی کو شامل کریں گے اللہ رسول کی مرضی کے آگے، تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی اس چیز کی کہ جو اللہ رسول کے اطاعت گزار ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کی چوڑائی جو اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم زمین و آسمان کی چوڑائی اور لمبائی اور اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس طرح ہم اس جنت کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہے اس دنیا میں۔ پھر فرمایا اعدت للمتقین، اور وہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین کی صفات آپ نے پڑھی تھی شروع میں سورہ بقرہ کی پہلے رکوع میں ہی آپ نے متقین کی صفات پڑھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ متقی کون لوگ ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ، فرشتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے اب، تو فرشتے، جنت، دوزخ، قبر، آخرت کی جتنی منزلیں ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والی کتابوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت کے یقین کے بغیر تو کوئی بھی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمیں یہ یقین، پختہ یقین نہ ہو کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو متقی وہی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے برے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی خاطر اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اطاعت گزاروں میں شامل رکھے اور
ہمارا انجام متقیوں کے ساتھ کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔